رمضان المبارک کے متعلق آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے جو دروس گزرے ہیں ان میں رمضان المبارک کے فضائل اور کچھ معارف ذکر ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو نفلی نمازیں تھیں ان کا ذکر ہوا، اور آج تقریباً رمضان المبارک کے متعلق آخری درس ہے، اور اس میں جو فرائض والے اعمال ہیں ان کے حقوق، آداب اور چند فضائل کا ذکر ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو رمضان المبارک کی اہمیت کو بڑھانے والی اور رمضان المبارک کی مقبولیت کو تام کرنے کے لیے جو چند چیزیں ہیں وہ ذکر کی جائیں گی۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو رمضان المبارک کے اندر ہے وہ روزہ ہے۔ اگر رمضان المبارک کے اندر یہ سب سے بڑی جو عبادت ہے، فرض ہے، اس عمل کے اندر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو یہ انسان کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کھاتے پیتے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا روزہ سوائے بھوک کے انہیں کچھ بھی نہیں دیتا، یعنی صرف وہ بھوک برداشت کرتے ہیں، باقی ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کم از کم ہم اپنے روزے کو ایک تحفہ بنا کر پیش کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ روزہ ایسا تحفہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود مطالبہ فرمایا ہے کہ آپ روزہ رکھیں تو میں آپ کو بدلہ نہیں دوں گا، یعنی نیکیاں، ثواب، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا فرمایا کہ آپ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کے اندر کم از کم یہ آخری حد ہے کہ ہم روزے کے حقوق ادا کریں اور اس کو نقائص اور عیبوں سے پاک رکھیں۔ اب اس کے لیے پہلی بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو اعضاء ہے نا، انسان کا وجود ہے، اس پر کنٹرول کریں۔ ان میں پہلی چیز ہے آنکھ۔ اب آنکھ کا استعمال شرعی حدود کے علاوہ نہ ہو، اپنی آنکھ کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ آنکھ اس طرف نہ اٹھے جس طرف اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ کی ناراضگی سے اپنی آنکھ کو بچانا ہے۔ بد نظری ہے اور آنکھ سے غلط اشارات ہیں، تو یہ جتنی بھی آنکھ کا استعمال ہے یہ اللہ کی رضامندی کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا عضو ہے کان۔ کان کا استعمال تھوڑا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ آنکھ اپنے کنٹرول میں ہے، لیکن بعض اوقات کان یعنی نہ چاہنے کے بغیر بھی انسان کسی کی کوئی نہ کوئی گفتگو سن ہی لیتا ہے، تو کان پر تھوڑا کنٹرول اور زیادہ حاوی ہوتا ہے انسان کا۔
تو کان کو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانی والے چیزیں ہیں، گانا بجانا، موسیقی کے آلات کا استعمال وغیرہ، اور ایک ایسا ہے کہ کسی بھائی کی غیبت سننا، اور کوئی ایسی بات سننا جو دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو اور دین کے مزاج کے خلاف ہو۔ اس مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا کہ آپ کا کان وہاں پہ آلودہ ہو جائے، یعنی گندا ہو جائے۔ تو اس لیے یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اگر اور کچھ بھی نہیں ہے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لے، لیکن کانوں کو بچائے، از حد ممکن کوشش کر کے بچائے کانوں کو۔ اور اس کے بعد ہے زبان۔ زبان انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ بولنے کے لیے ارادہ کریں تو آپ اس ارادے کو سوچیں، اب میں زبان سے یہ تلفظ کرنے والا ہوں، یہ بات نکالنے والا ہوں، تو اب اس یعنی بات کا کیا حکم ہے۔ تو اگر یہ بات یعنی صحیح ہے، دین کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اور کسی کی یعنی دل آزاری بھی نہیں ہو رہی، کسی کے بارے میں غلط گفتگو بھی نہیں ہو رہی وغیرہ، تو یہ ساری پھر زبان کا استعمال ٹھیک ہے۔ یعنی زبان سے نمبر ایک کسی کو اذیت بھی نہ پہنچے، کسی کے بارے میں گفتگو بھی نہ ہو، اور یہ یعنی شریعت کے خلاف گفتگو بھی نہ ہو، تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو پھر اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ زبان کو اللہ کے ذکر میں لگانا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر سے زبان تر رہے، یعنی بالکل بھی غفلت نہ ہو، تو یوں سمجھیں کہ زبان پھر کنٹرول میں رہے گی۔ یعنی جائز بات کرنا اور اچھی بات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ بالکل کوئی یعنی ممنوع نہیں ہے۔ چپ کا روزہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ روزہ ہے اور روزے کے اندر ویسے بھی زبان کا غلط استعمال ممنوع ہے، لیکن ہم نے روزے کے حقوق کی خاطر روزے کو پاک صاف کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے، تو یہ زبان ہمارے روزے کو گندا کر دے گی۔ تو یہ موبائل کے اوپر جھوٹ بولنا، میں فلاں جگہ پہ ہوں اور میں یہاں نہیں ہوں، میں نہیں آ سکتا وغیرہ، یا پھر کسی کے بارے میں گفتگو کرنا جس کو غیبت بھی کہا جاتا ہے، یا پھر کسی کے پر بہتان لگانا، کسی کے بارے میں بات کرنا، جب دو چار آدمی بیٹھتے ہیں تو کسی کے بارے میں بات لگ جائے، یا کسی کی عیب جوئی شروع کر دیں، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ نہیں، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ زبان کے جتنے سارے گناہ بھی ہیں، متعلقات ہیں، ان سے بچنا۔ اور پھر اس سے آگے ہے ہاتھ۔ اپنے ہاتھوں کو اذیت والے کاموں سے بچانا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ ہاتھوں سے جو چوری ہے، چوری سے روکنا ہے، اور جانوروں کو مارنا، اذیت دینا، اور ہاتھوں سے کسی کا نقصان کرنا وغیرہ، جتنے بھی جو یعنی خلاف شرع امور ہیں، ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں، تو اس سے یعنی اپنے ہاتھوں کو روکنا۔ پاؤں ہیں، پاؤں سے غلط سمت میں نہ چلنا ہو، اور پاؤں سے جو یعنی اذیت والے کام ہیں، یا اللہ کی نافرمانی کے رستے پہ چلنا ہے، یا ادھر ادھر کہیں ایسی جگہ پر جانا کہ جو شریعت کا مزاج نہیں ہے، وہاں پر یعنی جواز نہیں ہے، تو یہ تمام تر جو متعلقات ہیں پاؤں کے، وہاں ان کو بھی روکنا۔ پھر اس سے اگلی چیز ہے باطنی طور پر دل و دماغ، یعنی ارادہ، غلط سوچنا، غلط ارادہ کرنا، اللہ کی نافرمانی سوچنا، اور یہ جتنے بھی ارادے ہیں اپنے ارادے کو بھی قابو میں رکھنا، کیونکہ ارادے ہی سے انسان کے ہاتھ، پاؤں، کان، زبان یہ حرکت کرتے ہیں۔ پہلے دل و دماغ ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اعضاء آگے کام سر انجام دیتے ہیں، یہ اس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو اپنے ارادے کو ہی قابو رکھو، دل و دماغ کو قابو رکھو، تو انشاءاللہ یہ اعضاء بھی غلط کام نہیں کریں گے۔
اور پھر اس سے اگلی ایک اور چیز ہے، وہ ہے معدہ۔ اچھا روزہ رکھنے کے لیے معدہ بھی پاک صاف ہو۔ وہ کس طرح ہوگا کہ ہماری سحری اور افطار میں کہیں سے حرام لقمہ نہ آ جائے۔ حرام لقمہ سے مراد یہ کہ جس کو پتہ ہے کہ ہماری آمدنی یعنی بینک کی ہے، انشورنس کی ہے، بیمہ پالیسی کی ہے، یا کوئی سودی کاروبار ہے وغیرہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، تو اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور پھر یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، یعنی چیزیں جائز نہیں ہیں، لیکن انجانے میں بھی ہمارے کھانے میں ایسی چیز نہ آئے کہ جو پاک صاف نہ ہو، یعنی کسی کا ساتھ حق متعلق ہو تو وہ ہمارے کھانے میں وہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ نہیں ہے۔ جانوروں کے آگے بھی یوں سوچیں کہ ایسی ہم نے کسی کا گھاس، کسی کے پتے، کسی کی یہ نہیں ڈالنے کہ ہم تک ایسا نہ ہو کہ کوئی ناپاک چیز کی یعنی ہم تک کوئی رسائی نہ ہو جائے اور ہمارا معدہ گندا ہو جائے گا، تو اس سے روزہ جو ہم رکھیں گے وہ روزہ پاک صاف نہیں رہے گا۔ تو اب اپنے اعضاء پر کنٹرول کر کے اپنے روزے کو نقائص سے پاک رکھنا ہے۔ اب روزے کے آداب میں سے ہے، پہلا ہے سحری۔ سحری کرنا یہ سنت ہے۔ سحری کا وقت یہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے، آج کل ہر گھر میں یہ موجود ہیں اشتہار، وہ چارٹ، ٹائم ٹیبل، اس کو دیکھ کر ٹائم کے مطابق آپ روزہ بند کر لیں۔ یہ سائرن ہو یا نہ ہو، اذانیں ہوں یا نہ ہوں، اذانیں تو نماز کے لیے ہوتی ہیں اور سائرن یہ ایک علامت کے طور پر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی انسان دیتے ہیں، کمی بیشی ہو سکتی ہیں، لہذا آپ اپنے روزے کے مکلف ہیں۔ اپنا جو موبائل ہے وہ اسٹینڈرڈ ٹائم، ہر موبائل پہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ موبائل کا ٹائم ٹھیک ہے، ہاں گھڑیوں کا ٹائم غلط ہو سکتا ہے، وہ انسان خود آگے پیچھے کرتا ہے، لیکن موبائل کا ٹائم خود ہی آٹومیٹکلی وہ اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ اپنے موبائل کے اوپر ٹائم دیکھ کر آپ روزہ بند کر لیں، اذانیں ہوں یا نہ ہوں، سائرن ہو یا نہ ہو، یہ آپ کی سحری ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں سحری کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زیادہ نہ کھایا جائے۔ زیادہ پینا اور زیادہ کھانا یہ غفلت کے اندر ڈال دیتا ہے اور انسان سے عبادت بھی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں بعض اوقات یہ جو رمضان کے اندر انسان کی صحت خراب ہوتی ہے نا، وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے سحری کے اندر بالکل ہلکا پھلکا کھانا ہو، کیونکہ روزے کا مقصد یہ انسان اپنے آپ کو یعنی قابو کرے اور اپنی جسمانی قوت کو کم سے کم رکھے، روحانی قوت تبھی بڑھے گی۔ اس لیے سحری کم مقدار میں ہونی چاہیے۔ اور ٹھیک ہے ہم لوگ کام کاج کرتے ہیں، لیکن ہم ٹھیک ٹھاک پہلے گھی کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سالن کھاتے ہیں، پھر آخر میں 2-3 پراٹھے چائے کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ سمجھے پورا غلہ ہمارے پیٹ میں جمع، اب ادھر سے ہی کھاتے ہیں ادھر سے ہی لیٹ جاتے ہیں، نہ نماز کی فکر نہ کچھ، وہ معدہ خراب ہوا، دن بھر پھر پھکیاں لیتے پھریں گے جی کہ شام کو پھکی لینی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، صبح ہی اچھا کھا لیتے، تھوڑا کھا لیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روزہ جتنا کم کھائیں گے اتنا انشاءاللہ روزہ صحیح گزرے گا۔ تو یہ سحری کے آداب میں سے ہے، سحری بند کرنی ہے یہ ٹائم کے مطابق، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں لقمہ زیادہ ہو جائے، ہم اپنے طور پر تو اس کو لقمہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن روزہ عیبدار ہو جاتا ہے، وہ روزہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جیسے ہی ٹائم ہو، بلکہ ٹائم سے 4-5 منٹ پہلے تیار ہو جائیں روزہ بند کر کے۔ اور یہاں پر مجھے اچانک سے بات یاد آ گئی، یہ جو نسوار اور سگریٹ والے احباب ہیں، یاد رکھیں یہ بعض اوقات مجھے پچھلے رمضان میں ایک بندے نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں سحری کی اور نسوار منہ میں رکھی، میں سو گیا، اب مجھے صبح جاگا ہوں یعنی 6-7 بجے، پھر مجھے یاد آئی کہ اوہ میرے منہ میں تو نسوار رکھی ہوئی تھی، اب بتاؤ۔ تو یہ نسوار اور سگریٹ والے جو احباب ہیں، یاد رکھیں رمضان تقوی والا مہینے، پہلے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ رمضان یہ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی، جتنا جو کچھ ہونا ہے وہ رمضان میں ہی ہوگا، بس چھوڑ دیں اس کو اچھا، کیونکہ منہ بدبودار ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہو، سبق پڑھتے ہو، تسبیحات کرتے ہو، فرشتے آتے ہیں اونٹوں پر بوسہ دیتے ہیں،
پاس آتے ہیں تو یہ بدبودار منہ سے پر کہاں فرشتے آئیں گے اور کہاں بوسہ کریں گے. تو اس لیے میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ بعض آ جائیں اس کام سے. اور اگر چلے مجبوری ہے رکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، پہلے رکھ کے ختم کر لیں، مسواک کریں اس کے بعد. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو ادھر روزہ دار کے منہ سے سگریٹ اور نسوار کی بو آئے اور صبح منہ ہی صاف نہیں کیا تو یاد رکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے، سنجیدہ بات نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے، خود سوچنا چاہیے اس بارے میں. تو اس سے اگلی بات یہ ہے کہ دن بھر اپنے آپ کو سحری کر کے افطاری تک یہ تمام تر جو اپنے اعضاء پر کنٹرول کیا اور صحیح معنوں میں روزہ رکھ لیا تو یوں سمجھے کہ اب اس کا روزہ مکمل ہو رہا ہے افطاری کے وقت. تو عصر سے پہلے کوشش کر لیں اپنا کام مکمل کر لیں، تھوڑا بہت جو کام رہتا ہے تھوڑا بہت ہو وہ ہو. پھر اس کے بعد اب افطاری کا وقت ہے تو افطاری کے وقت یاد رکھیں بڑی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے. آپ پہلے سے فارغ ہو کر یہ اس مرتبہ آپ میرے یوں سمجھیں کہ میں آپ کے آگے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کے آگے میں التجا کر رہا ہوں، آپ اس مرتبہ ایسا کر کے دیکھ لیں آپ کو کیا سکون ملے گا، کیسا اطمینان ہوگا آپ کو کہ آپ ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان ڈال دیں اور دسترخوان کے اوپر چیزیں نہ بھی رکھیں لیکن سارے مل کے بیٹھیں، والد والدہ بہن بھائی بچے سب کو بٹھائیں. یہ بچے سیکھ رہے ہیں ابھی، آپ سب کو بٹھائیں اور بٹھانے کے بعد آپ تسبیحات مکمل کریں اپنی، جو میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ استغفار ہے، پہلا کلمہ ہے اور درود شریف ہے، یہ پوری کریں سارے. اس کی مختلف صورتیں، تسبیح رکھ لیں، تسبیح نہیں وہ کاؤنٹر ہیں وہ رکھ لیں، وہ بھی نہیں ہے تو یہ کیا کہتے ہیں اس کی کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ گھروں میں آج کل جمع کی ہوتی ہیں اکثر وہ تسبیحات کرنے کے لیے، وہ رکھ لیں اپنے پاس، کر کے سارے اپنی تسبیحات مکمل کریں. پھر اس کے بعد افطاری سے ٹھیک 10-15 منٹ پہلے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، جو کچھ دل کر رہا ہے جائز اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور یاد رکھیں پھر آپ پورا سال یوں سمجھیں مزے کریں گے ان دعاؤں کے اثرات سے. تو وہ 10-15 منٹ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی آمدنی کے لیے، اپنی رزق کی فراوانی کے لیے، آپ بچوں کی روزگار کے لیے، گھر کے اندر اطمینان اور سکون کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، محلے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، علماء، طلباء، مساجد، مدارس سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور پھر کیسا سکون محسوس ہوگا آپ کو. پھر اس کے بعد آپ افطاری کریں. اور افطاری کیسے کرنی ہے؟ افطاری کے اندر، سحری کے اندر دیر زیادہ یہ مستحب ہے اور افطاری کے اندر جلدی مستحب ہے. جیسے ہی وقت آ جائے، سائرن ہو یا نہ ہو، مسجدوں سے یہ آواز آئے یا نہ آئے، وقت پورا ہو آپ افطاری کر لیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کھجور سے، یا اگر کھجور بھی میسر نہیں ہے تو پانی سے افطاری کر لیں. تو ہم خود اندازہ لگائیں کہ آج کل ہمارے دسترخوان پہ کیا سے کیا موجود ہوتا ہے. یقین کریں کہ بعض گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں کھجور بھی میسر نہیں ہوتی. تو یہاں پر میں درمیان میں بطور ایک الگ سے فائدے کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے رمضان میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. ہر بندہ اپنی رشتہ داری میں، اپنے گاؤں میں نظر دوڑائے کہ جس کی کچھ مالی حالت خراب ہے نا، جتنی دشمنیاں بھی ہیں آپ میں، بس چھپ چھپا کے آپ اس کے گھر راشن پہنچا دیں. کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین کریں اللہ کی قسم مال کے اندر فراوانی ہوگی. بس کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنے جاننے والے کی بارے میں معلومات حاصل کریں کہ اس کے گھر میں پکتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، اور اس تک کوشش کریں کہ چیز پہنچائیں. اور رمضان ایک مہینہ ہے، بچے دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں فروٹ آئے گا، اچھے اچھے کھانے ہوں گے وغیرہ، ٹھیک ہے ہونے چاہیے، لیکن یہ غریب کے بچے بھی تو یہی سوچتے ہیں، یتیم کا گھر ہو، غریب کا گھر ہو،
بس مستحق کو اپنے گھر میں بھرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ بس اس کے گھر تک راشن کے انتظام کیا جائے اور خود کریں آپ۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں اتنا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر بندہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ معلومات ملتی رہتی ہے۔ بلکہ مجھے کل ہی پتہ چلا ہے کہ 2 گھر ایسے ہیں کہ وہ ان سے اطلاع ملی ہے کہ واللہ عالم، یہ میرے سامنے میں نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گئے ہم گھر میں روٹی نہیں بنا رہے۔ تو پوچھا کیا بنا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ماڑی، آٹا گوندنے کے بجائے وہ مکس کر کے پانی میں بنا لیتے ہیں توے پر، کہتے ہیں ہم وہ بناتے ہیں اور چائے کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ تو چونکہ گوندنے میں زیادہ آٹا خرچ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ بس اس طرح یعنی پھر میں نے 1-2 ساتھیوں سے رابطہ کیا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ بہرحال ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ان کے گھر تک کسی نہ کسی طریقے سے راشن پہنچ جائے، کھجوریں پہنچ جائے، کچھ بیسن پہنچ جائے، کچھ فروٹ پہنچ جائے، تو ہمارے روزے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کر لیں۔ اگرچہ یہ فروٹ کا نام افطاری نہیں ہے، لیکن بس ایک ماحول چل پڑا ہے اس طرف، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس تک کچھ نہ کچھ پہنچائیں۔ تو پھر اس کے بعد جب افطاری ہو رہی ہو تو افطاری کی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ہے مسنون۔ اور جب افطاری کر دی جائے تو پھر اس کے بعد کی بھی دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس بجھ گئی اور یہ جو رگیں ہیں یہ تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ، روزے کا اللہ تعالیٰ پورا پورا یعنی بدلہ دیں گے۔ یعنی دن بھر کتنی دیکھو گرفت سے روزہ رکھا، بڑے احتیاط سے روزہ رکھا، اب افطار ہوا، بندے کے اوپر خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ میں نے بہترین روزہ رکھا ہے، میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے، تو اس پر خوشی بھی ہونی چاہیے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت۔ تو پھر افطاری کرنا، پھر افطاریاں کروانا، زیادہ اہتمام نہ ہو لیکن افطاری کروانا۔ فرمایا کہ جس طرح بندہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح افطاری کروانے والے کو وہ روزہ دار کا پورا پورا ثواب ملتا ہے، اس لیے افطاری کا اہتمام کرنا۔ اور بہترین آخری بات یہ ہے کہ افطاری کو کوتاہیوں سے بچانا، افطاری کے اندر اتنا غلو نہ ہو کہ عورتیں مستورات پکوڑے بناتے بناتے، سالن بناتے بناتے اتنا زیادہ ہو جائے، ادھر سے اذانیں ہو رہی ہیں اور یہ چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ کوتاہیاں ہیں، یاد رکھیں۔ اور ادھر اذان ہو رہی ہے اور یہ خدا کا بندہ بھینس کے آگے گھاس ڈال رہا ہے اور ادھر وضو کر رہا ہے، تو کم از کم اس مہینے میں تو ہم ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا۔ تو اس لیے کوتاہیوں سے بچ کر یعنی افطاری کا ماحول بھی رکھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ یعنی آج آخری درس ہے، پھر رمضان میں درس نہیں ہوتا ہمارا، تو اس لیے اگلی جو یعنی نشستیں بھی آنے والی ہیں، جو اہم امور ہیں ان کے بارے میں آپ سن لیں۔ تو پہلا عشرہ جب شروع ہو جائے گا تو پہلے عشرے کو کہتے ہیں رحمت والا عشرہ، اور دوسرا عشرہ ہے مغفرت والا عشرہ، تیسرا عشرہ ہے جہنم سے خلاصی کے لیے۔ تو پہلے عشرے میں جتنے بھی یعنی رحمت والے الفاظ ہیں وہ استعمال کر کے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حنان یا منان، یا ذی الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم، اس طرح یعنی اللہ سے زیادہ رحمت مانگنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا عشرہ ہے مغفرت والا، تو دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ اور تیسرا عشرہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس کے اندر اپنی یعنی زیادہ سے زیادہ دعا اللہم اجرنا من النار، کہ اے اللہ تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ تو اس کے بڑے فضائل ہیں کہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ جمعوں میں اکثر بیانات ہوتے رہتے ہیں کہ راتوں کو بھی مغفرت ہوتی ہے، دن کو بھی مغفرت ہوتی ہے، پھر لیلۃ القدر میں بھی مغفرت ہوتی ہے، پھر عید کی رات کو بھی مغفرت ہوتی ہے، عید کے دن میں بھی مغفرت ہوتی ہے، تو اس طرح کروڑوں اربوں لوگوں کی مغفرت ہوتی رہتی ہیں۔ تو کسی نہ کسی لمحے کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو کر اللہم اجرنا من النار پر مہر لگ جائے گی۔ تو اس لیے پھر ان عشروں کے اندر ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اور آخری عشرہ جب آئے گا تو اس کے اندر اعتکاف والا مسنون عمل ہے،
تو اس سے پہلے جن ساتھیوں نے، جن عورتوں نے اعتکاف کرنا ہے، وہ اپنا ٹائم ٹیبل پہلے سے ہی سیٹ کر لیں کہ ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اور اس سے پہلے اپنی تیاریاں مکمل کر دیں۔ تو پھر اس کے لیے اعتکاف کا جو مسنون عمل ہے، دراصل یہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا ایک پورا یعنی پلان ہے، منصوبہ ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر یعنی اللہ کا مہمان بن کر، یعنی یوں سمجھیں کہ اس کا فلسفہ آپ کو میں یوں بتاؤں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے بالآخر اللہ کے گھر میں آ کے ڈیرا لگا لیتا ہے کہ اے اللہ، اب تو نے معاف کرنا ہی کرنا ہے، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، اب تیرے در کے علاوہ میرے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آ کے پھر اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ کے گھر میں مہمان بنتے ہیں۔ اور دیکھیں جب ہم اپنے مہمان کو خالی نہیں لوٹاتے تو اللہ رب العالمین کیسے غفور رحیم ہے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ کا کرم کتنا زیادہ ہے، اللہ اپنے مہمان کو کیسے خالی واپس بھیجیں گے؟ تو یہ اعتکاف کرنے والا کبھی بھی خالی نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ بے ادبی سے باز رہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی سے باز رہے۔ اگر کوئی عبادت بھی نہیں کرے گا، صرف مسجد کا تقدس رکھ کے فرائض کی پابندی بھی کر لے گا، اللہ پھر بھی اس کو محروم نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے، اور اعتکاف کے لیے کوئی مسجد خالی نہ رہے اور کوئی گھر خالی نہ رہے کہ جس کے اندر کوئی مستورات میں سے کوئی خاتون اعتکاف نہ بیٹھے۔ تو اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، یعنی عورتیں ایک دوسرے کو اعتکاف بٹھائیں، بولیں تیری جگہ پہ میں کام کر لوں گی، تو انشاءاللہ اس کی دعاؤں میں، اس کے ذکر و اذکار میں، تلاوت میں اس کام کرنے والی کو بھی پورا اعتکاف کا بدلہ ملے گا۔ تو اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کو بٹھا دے، اور مرد جو ہیں جس کا کام ہے اس کی جگہ پہ بیٹا کر لے، بھائی کر لے، اور اس کو اعتکاف کے لیے فارغ کر دیں۔ البتہ یہاں پر الحمدللہ ہمارے 3 سال ہو گئے ہیں، ہم مستقل اعتکاف یعنی کرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ تو اس کے لیے جو یعنی احباب یہاں پر آ کے اعتکاف کرنا چاہیں تو انشاءاللہ مکمل یعنی مسنون اعمال کی پابندی کے ساتھ وہ اپنا، ایک تو یہ کہ یہاں پر کچھ تعلیم کا بھی حلقہ ہوتا ہے، یعنی سیکھنے سکھانے کا، نماز ٹھیک ہو جائے گی، نماز کا سبق ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ، بہت سارے یعنی یہاں پر الحمدللہ ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو باقی جہاں کہیں بھی ہوں وہاں 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو، وہاں پر کوئی نہ کوئی عالم یا ایسا قاری صاحب ہو کہ جو یعنی مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، تو اس کی نگرانی میں اعتکاف کیا جائے، بڑا فوائد ہوتے ہیں ان کے۔ اور راتوں کو اٹھ کر یعنی جہاں پہ وہ اعمال کرتے ہیں تو ان کے اعمال کے اندر یعنی ان کی بھی شرکت ہوتی ہے اور ساتھ رہتے ہیں ان کے۔ تو اس طرح اعتکاف کی پابندی کی جائے۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ عید کے لیے جو تیاریاں کرنی ہیں، کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 جوڑا کپڑوں کا اور 1 جوتوں کا، اور بس یہی ہوتا ہے، وہ خرید لیں آپ۔ اس کے علاوہ بازاروں میں گھومنے کی کیا ضرورت ہے، چاند رات وغیرہ۔ حالانکہ عید ایک عبادت ہے، چاند رات عبادت کی رات ہوتی ہیں، تو ان تمام تر چیزوں کو کور کریں ابھی سے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے معافیوں کا اعلان ہو رہا ہے اور ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، پہلے سے ایک دستور العمل طے کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور اپنے لیے کریں، ہمارے لیے کریں، سب کے لیے کریں۔ اور اس پاک مہینے کو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اپنی خواہشات کے اندر نہ گزاریں، بلکہ آج سے کمر کس لیں مضبوطی سے، اور یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک ایسے گزرے گا کہ اللہ میاں جیسے آپ چاہتے ہیں میں ایسے گزارنے کی کوشش کروں گی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے، آپ کو ہمت دیں گے، اور